السلام علیکم. نجم سیٹھی اسپیشل کے ساتھ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. ناظرین, آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے لوکل باڈیز کے حوالے سے, پروونسز کے حوالے سے. سب سے امپورٹنٹ ایشو آج کل وہی چل رہا ہے, اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ہماری اور آپ کی پسندیدہ کاف لیگ کے حوالے سے. پروونسز کا ایشو کیونکہ آج کل دورانی صاحب نے اٹھایا ہوا ہے اور اس کو وہ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, تو آئیے سیٹھی صاحب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ دورانی صاحب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. ملک کو جوڑنے کا وقت ہے تو ملک تو ان انسانوں کا نام ہوتا ہے جو اس ملک میں بستے ہیں. اسٹیٹ نے کچھ پرومسز کیے ہوئے ہیں. انڈیا اور ہم لوگ اکٹھے آزاد ہوئے. انڈیا کے اس وقت 16 پروونسز تھے, آج 28 ہیں اور 7 یونین ٹیریٹریز ہیں. ایران میں 1950 میں ہم 47 میں آزاد ہوئے. 1950 میں وہاں 12 صوبے تھے, آج 30 صوبے ہیں. ٹرکی میں اس زمانے میں کوئی اراؤنڈ 30 کے قریب تھے, آج 82 پروونسز. سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہیں 6 کی 6, ان میں سے ٹوٹل ملا لیں تو 40 سے زیادہ ان میں پروونسز ہیں. اور یہ تمام ملک جو ہیں, ٹرکی, ایران, سینٹرل ایشین اسٹیٹس, آل دا 6, ان تمام کی پاپولیشن پنجاب سے کم ہے. پروپوزل ہے وہ یہ ہے کہ بہاول پور کا جہاں تک معاملہ ہے وہ اسٹیٹ کمٹمنٹ کا ایشو ہے. پروونس کا آپ نے رائٹ ڈپرائیو کیا, اس پروونس کا جس نے پاکستان کے بننے میں بیک بون کا کردار دیا. وہاں کے عوام یہ چاہتے ہیں, میں نے پہلے بھی کہا ہے, جو چاہیں جب چاہیں جس وقت چاہیں ہمارے ریفرینڈم کرا لیں. اگر 80% سے کم لوگ حق میں ووٹ دیں تو آپ نہ بنائیں. اس علاقے سے تعلق رکھنے والا کوئی آدمی اس کی مخالفت نہیں کر سکتا, خواہ اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو. وہ یہ محرومیوں کی داستان ہے جس کو میں بیان کر رہا ہوں. جن ملکوں نے کیا ہے ان میں کیا طوفان آتے ہیں. اس ڈیبیٹ کو اوپن کریں, اس اٹانومی کو عام آدمی تک پہنچائیں. سی ایم جب ان کے قریب ہوگا تو ان کے احساس محرومی بھی ایڈریس ہوگا, ان کے ایشو, ان کا سیکٹری ان کے قریب ہوگا, ان کا آئی جی ان کے قریب ہوگا, ان کا بورڈ آف ریونیو ان کے قریب ہوگا, ان کا ہائی کورٹ ان کے قریب ہوگا. سیٹھی صاحب, آپ نے دیکھا دورانی صاحب نے کیا کہا, اور دورانی صاحب اپنے آرگومنٹس جو ہیں ان کو بڑے ریزننگ ہے ان کے پاس. اب آپ کیا کہتے ہیں جو دورانی صاحب نے یہ ایک چیز سامنے لے کر آئے ہیں. پہلے تو انہوں نے ایک ڈرافٹ بل دیا نا کہ امینڈ کریں کانسٹیٹیوشن کو تاکہ جو طریقہ ہے نئے صوبے بنانے کا وہ آسان ہو سکے. اب آپ بتائیے کہ کیا اس وقت جو گیون سرکمسٹانسز ہیں یہ ٹھیک ہے, ہونا چاہیے؟ وہ وعدوں کی بات کرتے ہیں. دیکھیے, دورانی صاحب نے جس طریقے سے اپنا آرگیومنٹ پیش کیا ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک ایڈمنسٹریٹو قسم کے میجرز کرنا چاہتے ہیں کہ زیادہ پروونسز ہو جائیں تاکہ عام لوگوں کے لیے سہولت بہتر ہو جائے, ان کی زندگی, اکاؤنٹیبلٹی زیادہ ہو, ان کو دور نہ جانا پڑے جسٹس کے لیے, پولیس کے مسئلے ہیں. تو ایڈمنسٹریٹو قسم کے ریفارمز وہ سوچ رہے ہیں. کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ زبان کے بیسس کے اوپر پروونسز بننے چاہیے, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کسی اور بیسس کے اوپر, صرف ایڈمنسٹریٹو بیسس کے اوپر, مینیجبل سائز, ایڈمنسٹریشن بہتر ہو جائے, لوگوں کی زندگی بہتر ہو جائے گی. اور اس میں انہوں نے پھر حوالہ دیا کہ جی ٹرکی میں پہلے اتنے تھے, انہوں نے اب اتنے بنا دیے, فلانی جگہ اتنے تھے, انڈیا کی مثال دی انہوں نے. اس میں دو باتیں, وزن بہت ہے ان کے آرگیومنٹس میں کہ جتنی چھوٹا یونٹ ہوگا اتنا زیادہ مینیجبل ہوگا, لوگوں کی ڈیپریویشن کم ہوگا. ظاہر ہے, دیکھیے وہ تو ظاہر ہے, اسی لیے ہم نے وہ جو دوسرا سبجیکٹ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے لوکل باڈیز, وہ ڈیولوشن آف پاور ہے نا. جتنا آپ عوام کی طرف پاور ڈیوالو کریں گے, ویدر آپ لوکل باڈیز کے ذریعے کرتے ہیں یا آپ پروونسز کو ہی چھوٹا کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو بڑی اچھی بات ہے. یہ تو جمہوریت کا ایک پرنسپل ہے. آپ دیکھیں نا یونائٹڈ اسٹیٹس میں کتنی اسٹیٹس ہیں, 48 49 اسٹیٹس. سیٹھی صاحب, اس وقت کیا یہ آرگومنٹ آنا چاہیے, کیا یہ بات آنی چاہیے کہ ایک صوبہ, نئے صوبے بنائیں یا 5واں صوبہ بنائیں؟ نہیں, دیکھیے ٹائم یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی بات یہ آنی چاہیے, یعنی اس سے پہلے ایک اور بھی تو مسئلہ ہے نا کہ انہوں نے تو ایڈمنسٹریٹو وجہ سے یہ کہا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور بھی بڑے وزنی آرگیومنٹس ہیں کہ وہ بھی ہمیں دیکھنے چاہیے. یہ جو سوال ہے کہ یہ کب ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے, کیوں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, یہ بات کی بات. پہلے اس ایشو کو دیکھ لیا جائے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی آرگیومنٹس ہیں کہ ہمیں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے یا زیادہ صوبے ہونے چاہیے. انڈیا نے جو کچھ کیا انہوں نے زبان یا لینگویج کے بیسس کے اوپر کیا. بہت ان کی جو ڈویژنز ہوئی ہیں اس میں بہت سی اس قسم کے فیکٹرز بھی انوالوڈ ہیں, صرف ایڈمنسٹریٹو فیکٹرز نہیں. صحیح. مگر دوسری بات جو کہ دورانی صاحب نے نہیں کہی, جو میرے لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ روس ٹوٹ گیا. کیوں؟ یو ایس ایس آر تھا نا, بالکل. اس میں کتنی اسٹیٹس تھی, یو ایس یونین آف سوویٹ سوشل اسٹیٹس تھی. بالکل. وہ اس میں ایک رشیا واز دا موسٹ پاورفل اسٹیٹ امنگسٹ آل دا اسٹیٹس, سب سے بڑی اسٹیٹ تھی وہ. باقی جو چھوٹے صوبے تھے وہاں کے سارا وقت پریشان رہتے تھے کہ رشیا ڈومینیٹ کرتا ہے, حاوی ہے, ہر چیز میں روس 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 روس. تو ایک نیگیٹو فیلنگ روس کے خلاف ڈیولپ ہونی شروع ہوگی, جو کہ ایونچولی ایک ایسی سٹیج آئی کہ وہ ٹوٹ گیا ملک.
اور چھوٹے چھوٹے صوبے ملک بن گئے. اسی طرح نائجیریا میں کیا ہوا؟ نائجیریا میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سول وار ہوئی تھی بیافرا کے اوپر. اس وقت صرف 3 پروونسز تھے اور بیافرنز کا جو لڑائی جھگڑا تھا وہ یہی تھا کہ نائجیرینز جو کہ نان بیافرنز تھے وہ ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو کیا ہوا؟ وہ سول وار سارا کچھ ہو کے 36 پروونسز بن گئے. اب اسی طریقے کے ساتھ یوگوسلاویا میں کیا ہوا؟ یوگوسلاویا میں سربز جو تھے وہ جیسے ہم پنجابی یہاں 60% ہیں، سربز یوگوسلاویا میں میجورٹی میں تھے، وہ سب سے زیادہ حاوی تھے. اور جو باقی نیشنلٹیز تھیں یا ایتھنک کمیونٹیز تھیں وہ ناراض رہی کہ جی یہ سارا کچھ لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج پنجاب کے اوپر بھی اسی قسم کے الزام لگ رہے ہیں کہ پنجاب 60% ہے، سارا کچھ پنجاب کھا جاتا ہے. بلوچستان میں ایک سیسیشنسٹ موومنٹ ہے، ٹھیک. اسی طریقے کے ساتھ کراچی میں اور سندھ کے اندر بھی وہ سیپریٹسٹ فیلنگز ہیں. سندھ میں ڈیفینیٹلی ایک نیشنلسٹ موومنٹ ہے، کامپرس موومنٹ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارا الگ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اور بھی فیکٹرز ہوتے ہیں. وہ یہ کہ پنجاب کی جو ڈومیننس ہے، حالانکہ ہم پنجابی یہ کہتے ہیں ارے جی ہم تو سیکریفائسز کرتے رہ گئے، ہم نے باقی صوبوں کے لیے کیا نہیں کیا، ہم تو یہی کہتے ہیں. لیکن وہ نہیں مانتے، باقی 3 صوبے نہیں مانتے. اس لیے ایڈمنسٹریٹو ریزنز کے علاوہ بھی نیشنل سیکیورٹی ریزنز کے لیے شاید یہ بہتر ہو کہ آپ 4 کی جگہ 12، 12 کی جگہ 18، 26 کوئی فارمولا بنا لیں جس میں سب متفق ہوں. یعنی کہ آپ اس کے حق میں ہیں، ایسا ہونا چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں کہ زیادہ صوبے ہونے چاہیے اور چھوٹے صوبے ہونے چاہیے. میں اس کے حق میں ہوں تاکہ وہ ایڈمنسٹریٹو ریزنز جو درانی صاحب جس کی بات کر رہے ہیں اور جو خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے سیسیشن کا، سیپریٹزم کا، ایتھنک نیشنلزم کا، جو کہ باہر کے لوگ، باہر کے ملک، امپیریلسٹ نیشنز اکسا سکتے ہیں، پرابلمز ہمارے لیے کریٹ کر سکتے ہیں، اس کو روکنا چاہیے. درانی صاحب اس کا مطلب درانی صاحب نے جو یہ بات کی ہے اس کا ایک پولیٹیکل ایسپیکٹ بھی تو آتا ہے نا سیٹھی صاحب. اگر آپ دیکھیں کہ درانی صاحب نے تو یہ بات کر دی، پوائنٹ آرگیو کر دیا اپنا، لیکن اس کو کس حد تک ایکسیپٹنس ملے گی؟ اور خاص طور پر جب ہم دیکھیں پنجاب کی بات کرتے ہیں تو آج جس حکومت کا پنجاب پہ ہے کنٹرول، کیا وہ یہ بات ان کو یہ بیر ہوگی؟ وہ بیر کر لیں گے جی کہ ایک 5واں صوبہ بن جائے، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں سے پروونس بنا دیں، بھاولپور ڈویژن، بھاولپور جو ہے اس کو صوبہ بنا دیں؟ دیکھیے یہ آج والی بات یا کل والی بات، یہ تو 60 سال سے ہی بات چلتی آ رہی ہے نا. کب یہ وقت آئے گا؟ مگر آپ کو یاد ہونا چاہیے، اور اگر نہیں یاد تو میں یاد دلانا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ 1955 میں کنسٹیٹیوئنٹ اسمبلی نے فیصلہ کیا. کیا فیصلہ کیا تھا اور 1955 میں کیا صورتحال تھی پاکستان میں؟ کیا آپ منیب آپ کو پتا ہے کہ یہاں 15 پروونسز تھے؟ کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ 1955 میں یہاں 15 پروونسز تھے؟ کون سے پروونسز تھے؟ 3 پروونسز تھے، گورنرز پروونسز بلوچستان، سندھ اور پنجاب. پھر پروونسز تھے چیف کمشنرز پروونسز تھے، پھر بہاولپور، خیرپور، سوات، دیر، چترال، یہ سارے الگ پروونسز تھے. اسی طریقے کے ساتھ ٹرائبل ریجنز آف پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو الگ پروونسز قرار دیا ہوا تھا انٹل 1955. تو میں اور آج تک ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کا کیا سٹیٹس ہے، ناردرن ایریاز کا کیا سٹیٹس ہے، وہ پروونس ہیں وہ نہیں. سیٹھی صاحب یہاں پر بریک لینی ہے مجھے، ایگزیکٹلی اسی پوائنٹس آئیں گے 1 یونٹ، اور پھر جو بات کرتے ہیں درانی صاحب کے لیے وعدے پورے نہیں ہوئے اس حوالے سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد.